یہ جو وزیراعظم پاکستان نے کو پہلا موقع نہیں ہے، پارلیمان میں بھی انہوں نے کیا اب بھی انہوں نے کیا، یہ جو مذاکرات کی دعوت ہے یہ چلیں وہ اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی، جائز مطالبات پر مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب سے ملاقات ایک جائز مطالبہ ہے، تو یہ مطالبہ بھی پھر زیر بحث آئے گا، یہ تو منظور ہونا چاہیے پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیب فاروق صاحب۔ بالکل، میں ایک تو آپ کو بات بتا دوں، وزیر اعظم بڑا آدمی ہے، بڑا لیڈر ہے، اور ویسا بھی وزیر اعظم کو اور ان کے قد کاٹ کے برابر کے لوگوں کو بڑا ہی دل گردہ اور بڑی سوچ اور بڑا صبر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ذاتی طور پہ یہ میری پرسنل رائے ہے، اگر پی ٹی آئی کی بات ہو تو میرے خیال میں جب تک دو چار چیزیں نہ ہو جائیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو 2018 کے الیکشن پر معافی مانگنی چاہیے کہ سٹولن مینڈیٹ انہوں نے رکھا تھا۔ اس کے بعد 9 مئی کے حملوں پر ان کو علل اعلان اس جرم کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کی آدھا جرم یہ تسلیم کر چکے ہیں جب علی امین گنڈا پور نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، اس میں ہمارے ہی لوگ ملوث ہیں۔ عمران خان بھی اس بات کی انڈوزمنٹ کرے، معافی مانگے۔ 26 نومبر کو انہوں نے ملک میں دوبارہ اس عمل کو 9 مئی کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، آئی ایم ایف کو خط جیسے لکھنا، پھر یہ توشہ خانہ کا لوٹ مار کرنا، پھر وہ گڑیاں بیچنا جو مطلب سووینئرز تھی اور اس ملک کی وہ خوبصورتی تھی، اور اس کو بیچنا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا ہے اپنی دور حکومت میں، جس طرح شوکت عزیز صدیقی صاحب کو وہ کال گئی تھی، عمر عطا بندیال کی جتنی وہ جو عمر کی اس کی وہ تھی ٹینور تھا چیف جسٹس کا، پھر اس سے پیچھے پاناما کا جو بینچ تھا، وہ سارا عمران خان کو بینیفیشری بنا کر ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ جو ثاقب نثار نے کیا تھا وہ تاریخ کا ایک بدترین باب ہے، اور ہم کیوں نہ جو دنیا میں ہماری ریٹنگ ہے وہ عدلیہ کی گرتی گئی، وہ اسی وجہ سے کہ ایک بندے کو جو خود اہل نہیں تھا اس کو صادق اور امین اور اہل بنانے کے لیے جو کچھ کیا گیا، تو ان ساری باتوں پہ معافی مانگنی چاہیے، پھر ان سے بات ہونی چاہیے۔ بہرحال وزیر اعظم جو ہے ہی از دا باس، وہ وزیر اعظم ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو بالکل بات کریں گے، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے کہ ود ان سم پیرامیٹر، کسی سرکل کے اندر رہتے ہوئے، کہ بلیک میلنگ نہیں ہوگی۔ بلیک میلنگ یہ ان کے مطالبات کیا ہوتے ہیں؟ نہیں وہ مطالبات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو اگر مجھے اجازت دیجئے، جو خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات، انہوں نے بتا دیا ہے ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں۔ مینڈیٹ واپس ہو جائے، آج انہوں نے کہا ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر بھی ان کا بھی تعین کیا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں مذاکرات کے نکات یہ ہیں کہ اگر اعلان یہ ہو جائے کہ نئے انتخابات ہو اور مینڈیٹ واپس ہو تو یہ تو جائز مطالبہ ہے، یہ غیر قانونی مطالبہ تو یہ بھی نہیں ہے اختیار ولی صاحب۔ دیکھیں منیب صاحب، اب آپ اس کو جائز کہہ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ملک میں پیچھے ناجائز کیا بچ جائے گا، لیکن اس ریٹ پر ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ منڈی کا یہ نرخ جو ہے یہ کبھی بھی نہیں لگے گا، اور اگر یہ منڈی اگر اس ریٹ پر لگانی ہے نا تو پھر تو ہم بولیں گے نا، وہ اس کا بڑا اچھا شعر ہے کہ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا۔ تو یار جو 2018 میں 4.25 سال آپ نے حکومت کی، ہمارا مینڈیٹ آپ نے چرایا تھا، وہ کلاک کو 7 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا 24 سے کر لیں، آپ تو اور پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمارا جو مینڈیٹ آپ نے چرایا تھا پھر تو پہلے وہ ہمیں واپس کر دے، پھر ہم دیکھیں آپ کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کہیں ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس نرخ پر کبھی بھی ان سے بات نہیں ہوگی۔ نہیں پھر بات اگر اختیار بھائی ویسے معذرت کے ساتھ پھر سر آپ نے بات کرنی کیا ہے؟ چائے بسکٹ کھلانا ہے، سینڈوچ کھلانا ہے تحریک انصاف کے دوستوں کو، پھر بات کیا ہوگی؟ اگر عمران خان سے ملنے کا مطالبہ بھی ناجائز، نئے الیکشن کی ڈیمانڈ یا مطالبہ کرنا جس کی اگر وفاقی حکومت چاہے اور اگر وزیر اعظم صاحب حکم دیں تو اسمبلی بھی تحلیل ہو سکتی ہے، نئے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو غیر آئینی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں اگر ایک ڈیو پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے۔ تو
آپ کے نزدیک وہ بالکل دونوں بھی نہیں ہو ڈیمانڈز سکتا۔ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، تو پھر بات کیا کرنی ہے سر؟ آؤٹ آف کوشچن نئے انتخابات کا مطالبہ، آؤٹ آف کوشچن، ٹھیک ہے، کبھی بھی، ایون کبھی ایجنڈے پر بھی ٹھیک ہے، نہیں آئے گا۔ منیب صاحب یہ مجھ سے لکھ کر لے لیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، ان کے آپ نے پوچھا کہ اور کیا، پھر یہ بات کریں گے چائے بسکٹ پر، ان کے اور بڑے مسائل ہیں، اچھا چلے وہ بہت زیادہ چلے، وہ مسائل میں ہیں، آپ ان سے پہ میں بات آپ ہو سے سکتی پوچھتا ہوں، ریاست بھائی نے مسکرا رہے ہیں، ان کو شاید کو آج تھوڑی سی میری، ویسے تو میری زیادہ باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن شاید ایک دو باتیں اچھی لگی ہیں، اس لیے ذرا مسکرا رہے ہیں، ان سے میں پوچھ لیتا ہوں۔ ریاست علی آزاد صاحب، مسئلہ یہ ہے سر کہ دیکھیں، میں نے تو کہا اختیار ولی صاحب سے کہ یہ تو جائز ڈیمانڈز ہیں، انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف کویسچن ہے، انتخابات شاید بھول جائیں، پھر انہوں نے واقعی پی ٹی آئی کو چائے بسکٹ ہی کھلانے ہیں، اور انہوں نے عدلیہ کے بارے میں جو کہا ہے کہ جو گڈ ٹو سی یو والی عدلیہ تھی یا ثاقب نثار صاحب والی عدلیہ تھی، آج کی عدلیہ حکومت کے مطابق تو اس عدلیہ سے بہت بہتر ہے، تو پھر مذاکراتی عمل تو اچھی بات ہے، اس میں کیا گفتگو کرنی چاہیے دونوں فریقین کو کہ ایک مڈل گراؤنڈ آ جائے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں نا، سیاسی چیزیں جیسے کہ اپوائنٹمنٹ آف الیکشن کمیشن ہے، اس پہ بات کرنا یہ مذاکرات کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کرنا مذاکرات لگتا ہے۔ جہاں جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے، کیا معافی مانگ لینے سے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا کمپاؤنڈیبل اوفینس ہیں؟ یہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں۔ اس کے اندر فوجداری لاء کے اندر ایک کنفیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ 164 سی آر پی سی میں پرووائڈڈ ہے، اور اس کے ریکارڈ کرنے کا طریقہ 364 سی آر پی سی کے اندر پرووائڈڈ ہے۔ ٹھیک، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی ایشوز ہیں اس پہ تو مذاکرات کرنے سے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے ملاقات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، بھائی ملاقات تو جیل مینول کے تحت ہونی، وہاں پہ لا ہے، لا کے مطابق وہ ہونی ہے۔ باقی جو پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کیے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، یہ جو حکومت بیٹھی وہ تو ختم ہو جائے گی، یہ کون سی مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی ہے؟ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ان کا جو مینڈیٹ ہے اس وقت وہ ہمیں واپس کیا جائے، الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ اپ تو پھر وائنڈ اپ ہو گیا، تو مذاکرات پھر کس پہ کریں گے؟ مذاکرات وہ ایشوز ہیں جو پولیٹیکل ایشوز ہیں۔ اب جو کیسز ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر، اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان کو عدالت کے ذریعے کو ریلیف ملے۔ عدالتیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ملک کے اندر کسی عدالت سے، میں بڑا وثوق کے ساتھ اور کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں کہ ساری عدلیہ مینج اور منور ہے۔ کسی شخص کو ان کیسز کے اندر، منیب میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں، اگر ریلیف مل جائے تو میں آپ کے سامنے میں آپ کا ملزم ہوں گا۔ اس وقت پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور فیڈریشن کے خلاف کوئی کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک بنیادی میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ جسٹس طارق جہانگیری کو یہاں پہ ڈی بی نے گھر بھیج دیا، جس کے اندر ایک جج صاحب خود ابھی کچے جج ہیں، نان کنفرم جج تھے، اور اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی۔ اس کی جورسڈکشن سندھ ہائی کورٹ کی تھی۔ وہاں پہ جو وہ ڈیکلیریشن تھا ڈگری کی کینسلیشن کا، وہ سسپینڈ تھا۔